اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أفوض أمري لله إن الله بصير بالعباد. السلام عليك يا بنت رسول الله. السلام عليك يا زوجة ولي الله. السلام عليك يا أم الحسنين يا بزعة الرسول يا فاطمة الزهراء سلام الله عليها. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے اس نورانی پروگرام کے توسط سے آپ تمام ناظرین کرام کے جانب سے اور بندے حقیر اور اس پروگرام کے تمام ٹیم کے جانب سے منجی عالم بشریت، قلب عالم امکان، یوسف زہرا، منتقم خون زہرا و علی و اولاد علی، امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے خدمت میں ایام فاطمیہ، ایام شہادت بی بی فاطمۃ الزہرا، ایام غربت علی، ایام تنہائی علی، ایام مظلومیت علی، ایام یتیمی حسنین کے حوالے سے تسلیت عرض کرنا چاہوں گی اس دعا کے ساتھ کہ ہر روز کی طرح ایام فاطمیہ میں ہدایت چینل کے تھرو ایک فاطمی دسترخوان ہر روز جناب سیدہ کے نام سے آپ تمام ناظرین کے گھروں میں بچھانے جا رہے ہیں۔ جس کو شفا چاہیے اس دسترخوان سے شفا، جسے اولاد چاہیے اس دسترخوان سے اولاد، اور جن کے گھروں میں پریشانی ہے اسی بابرکت نورانی دسترخوان فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا سے ان مشکلات کو حل اور پریشانیاں دور، اور اسی بابرکت نورانی دسترخوان کے ذریعے ہمارے مرحومین کے قبور تک شفاعت کا ذریعہ اس پروگرام کو بناتے ہوئے شفاعت کی ضمانت، اور دنیا میں جن جن گنہگاروں کو، جن جن عاشقان زہرا کو جنت البقیع کی زیارت کرنی ہے، کربلا، شام، کوفہ، نجف، مشہد اور قم کی زیارت کی جو تمنا رکھتے ہیں، اسی فاطمی دسترخوان کے توسط سے پروردگار عالم انشاءاللہ ہم سب کو یہ رزق معنوی عطا فرما دے۔ چلتے ہیں اپنے موضوع کی طرف کہ وہ راز، وہ حکمت، وہ فلسفہ کہ 18 ایئرز میں ایک خاتون کا اس مقام پر پہنچنا، اس مرتبت پر پہنچنا کہ رب کعبہ کہہ رہا ہے حدیث قدسی میں، یا رسول اللہ لولاک لما خلقت الافلاک ولولا علی لما خلقتک ولولا فاطمۃ لما خلقتکما۔ وجہ تخلیق کائنات فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا ہے۔ اناؤنسمنٹ نبی کے توسط سے، لانے والے جبرائیل امین ہے، بھیجنے والا رب کعبہ خالق کائنات ہے کہ دنیا پہ رہنے والوں، نماز کی قبولیت کی شرط، دعاؤں کی قبولیت کی شرط، بلکہ بندگی کو پائے تکمیل تک اگر کسی نے پہنچانا ہے تو اس کی شرط رضایت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا ہے۔ اور جیسے کہ گزشتہ پروگرامز میں ہم نے آپ کو بتایا کہ حدیث قدسی میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے، مولا امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے یہ کہ لما تکاملت النبوہ الا اقر بفضلها ومعرفتها۔ 1,24,000 انبیاء کی نبوت پائے تکمیل تک نہیں پہنچی، ان کی نبوت پر مہر تأیید پروردگار عالم نے دست ید اللہ سے
نہیں لگائی، یہاں تک کہ 1,24,000 انبیاء، جس میں نوح ہے، جس میں ابراہیم ہے، جس میں موسیٰ ہے، جس میں عیسیٰ ہے، جس میں ختمی مرتبت رحمت للعالمین ہے، جس میں یونس ہے، جس میں ادریس ہے، جس میں یوسف عزیز مصر ہے، جب تک انہوں نے جناب سیدہ کے فضائل کا اور آپ کی نورانی ذات کی معرفت حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہوئے یا اس کا الا اقر اعتراف نہیں کیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی نبوت پر مہر تائید نہیں لگائی۔ تو آپ یہ سوچ لیجئے گا ایز اے فاطمی، ایز اے مسلم، ایز اے شیعہ، میری رسپانسبلٹیز، آپ کی رسپانسبلٹیز جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے حق میں کیا ہے، کس طریقے سے ہم اس بی بی کا حق ادا کریں۔ اس حوالے سے ہم بتا رہے تھے کہ دنیا میں اگر آپ انسانوں کو دیکھ لیں، مسلم ہو، نان مسلم ہو، عورت ہو، مرد ہو، جوان ہو، بوڑھے ہو، شہری ہو، دیہاتی ہو، انسان ہونے کے ناطے 24 آورس، 24 گھنٹہ آپ اپنے لائف میں انتخاب میں مصروف ہوتے ہیں۔ ایون آپ ایک پارک میں بھی جاتے ہو تو وہاں پر بھی آپ چوائس کرتی ہے کسی جگہ پہ بیٹھنے کے لیے، کہیں اپنے فیملی کے ساتھ کسی ایسی جگہ کو آپ چوز کر لیتے ہو جہاں آپ کو سایہ بھی میسر ہو، جہاں آپ کو سکون بھی میسر ہو، جہاں آپ کے ارد گرد جو ہے گرینری بہت زیادہ ہو، جہاں آپ کے بچے زیادہ انجوائے کرے، جہاں آپ سیف اپنے آپ کو جو ہے آپ سیف فیل کرو گے، وہاں آپ بیٹھنا پسند کرو گے۔ شاپنگ پہ آپ جاتے ہو، آپ انتخاب کر رہے ہوتے ہو، آپ نے گھر رینٹ پہ لینا ہے، آپ نے گھر پرچیز کرنا ہے، آپ نے بزنس سٹارٹ کرنی ہے، آپ کے بچوں کے لیے رشتہ آتا ہے، بچوں کے لیے رشتہ لے کر آپ چلے جاتے ہو، کسی بھی چیز میں، ایون ایجوکیشن میں، ایڈمیشنز میں، آپ دائماً آپ کے لائف میں آپ کسی چیز کو انتخاب کر رہے ہوتے ہو کہ میں یہ کروں یا وہ کروں، یہ آپشن یا کوئی اور آپشن۔ تو جناب سیدہ سلام اللہ علیہا نے 18 سال کی عمر میں ایسے کس چیز کو آپ نے انتخاب کیا تھا کہ وہ بیٹی ہوتے ہوئے باپ کے لیے ماں کا درجہ حاصل کرنے میں کامیاب ہوئی؟ وہ 18 سال کی عمر میں حسنین کو جو بی بی پال رہی ہے، ایک بہت ہی چھوٹے سے گھر میں رہتے ہوئے اسی گھر پہ جبرائیل امین آتے ہیں سلام دینے، اسی گھر پہ رب کائنات سلام بھیج رہا ہے، اسی گھر کے دروازے سے نہ اسیر، نہ مسکین، نہ یتیم کوئی خالی ہاتھ نہیں جاتا، جہاں شان فاطمہ میں سورہ حل عطا کی 18 آیات پروردگار عالم نازل فرماتا ہے، اسی چھوٹے سے گھر میں دن میں 3 مرتبہ ختمی مرتبہ رسول خدا اس دروازے پہ تشریف لاتے ہیں اور اس کے بعد وہاں کھڑے ہو کر آپ آیے تطہیر کی تلاوت فرماتے ہیں، جہاں امامت پل رہے ہو، جہاں نبوت پائے یہ تکمیل تک پہنچ رہی ہو، جہاں عورتوں کا مقام بلند ہو رہا ہو، جہاں شفا کے لیے مہر استجابت لگوائی جا رہی ہو، یہ مقام آیا جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کو جسٹ رسول خدا کی بیٹی ہونے کی وجہ سے ملا ہے، یا زوج علی ہونے کی وجہ سے ملا ہے، یا حسنین کی مادر ہونے کی وجہ سے ملے؟ وجہ مطلب اس حد تک کہ سیدۃ النساء العالمین اس مقام تک پہنچنے میں ڈیفینیٹلی رسول کی بیٹی ہونا بھی اس کے اندر حکمت ہے، زوج امام ہونا اور معصومین کے لیے مادر ہونا، کہ امام زمانہ فرماتے ہیں ان لی فی ابنۃ رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ میرے لیے رسول کی بیٹی میری جدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا بہترین مکمل آئیڈیل ہے۔ اور امام حسن العسکری علیہ السلام کا یہ فرمانا کہ ہم تمام انسانوں پر حجت ہے اور ہماری مادر بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا ہم پر حجت ہے، اس مقام پر کیوں پہنچی؟ بی بی فرماتی ہیں میری لائف کو پڑھو، میری لائف کو سمجھو، میری لائف کو پرکھو اور میرے سیرت کو سمجھو تو تمہیں وہ راز تمہارے ہاتھ میں آئے گا کہ زہرا، فاطمہ، محدثہ، مفسرہ، رازیہ،
مرضیہ اس مقام تک پہنچنے کے لیے جناب سیدہ نے اپنے لائف میں کس چیز کو معیار بنایا تھا. میرٹ کسی بھی چیز کو چوز کرنے میں، انتخاب کرنے میں جناب سیدہ کے لیے میرٹ کیا چیز تھی، بنیاد کیا چیز تھی، وہ معیار کیا تھا فاطمی، کہ آج یو ایس میں، آج یو اے میں، آج یو کے میں، آج پاکستان میں، آج انڈیا میں، آج ایون نجف کربلا میں، آج یہاں ایران میں، جہاں پر بھی ایک فاطمی ماں، ایک فاطمی بیٹی، ایک فاطمی بہو، ایک فاطمی بہن، ایک فاطمی شوہر، ایک فاطمی باپ، اور سب سے بڑھ کر ایک فاطمی جوان بھائی، ایک فاطمی جوان بیٹا اپنے لائف میں اپنے آپ کو جھکانے سے بچانے کے لیے، اپنے آپ کو نیازمندی اور محتاجی سے بچانے کے لیے، اسپیشلی آج کے اس نازک دور میں شیاطین کے شر سے محفوظ رہنے کے لیے، تعویذات کے شر سے محفوظ رہنے کے لیے، نظر بد سے محفوظ رہنے کے لیے، حاسدوں کے حسد سے محفوظ رہنے کے لیے، ہم بھی آئیے اپنے لائف کو فاطمی رنگ دیتے ہیں. اسی معیار کو، اسی میرٹ کو ہم بھی اپنے لائف کے لیے میرٹ بنا دیتے ہیں کہ جس میرٹ کے تحت فاطمہ نے بچپن میں، جس میرٹ کے تحت فاطمہ نے لڑکپن میں، جس میرٹ کے تحت فاطمہ نے جوانی میں، جس میرٹ کے تحت فاطمہ نے شادی کی رات، شادی کے بعد، ماں بننے سے پہلے، ماں بننے کے بعد، اور جب ولایت پر آنچ اٹھتی ہے، اسی میرٹ کو معیار بناتے ہوئے آپ نے کچھ راستوں کو انتخاب کیا. انتخاب فاطمہ کیا چیز ہے؟ مجھے نہیں معلوم میرا انتخاب فاطمی انتخاب ہے، مجھے نہیں معلوم میرے بچوں کی جس طریقے سے، جس راہ کو میں نے تربیت کے لیے انتخاب کیا ہے، کیا وہ راہ واقعی فاطمی انتخاب ہے؟ کیا آج مہدوی اسکول میں امام زمانہ تشریف لائے تو میرے بچوں کو ایڈمیشن دینے کے لیے تیار ہے؟ میرے بچوں کا نام اس نورانی بک میں چمکتا ہوا کیا نظر آئے گا؟ انتخاب جناب فاطمۃ الزہرا کا پہچاننا ہمارے لیے بہت ضروری ہے. ان 10 پروگرامز میں بہت اختصار کے ساتھ آپ سب کی خدمت میں جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا نے اپنے لائف کو مزید نورانی اور ولائی اور حق امام کو ادا کرنے کے لیے، نبوت کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے جن چیزوں کو آپ نے میرٹ بنا دی اور اس میرٹ کے تحت آپ زندگی کی، اسے ہم بتلانے کی کوشش کریں گے. سب سے پہلے جو چیز فاطمہ کی بچپن میں، جو چیز جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے لڑکپن میں، جو چیز شادی سے پہلے رشتہ جب آتا تھا تب آپ کی زندگی میں ہمیں نظر آتا ہے، شادی کی رات، شادی کے بعد ہمیں نظر آتا ہے، وہ انتخاب فاطمہ ہے جسے بی بی فرماتی ہے کہ پوری لائف میں جناب سیدہ سلام اللہ علیہا نے رضایت پروردگار عالم کو، رضایت خدا کو آپ نے ترجیح دی رضایت خلق خدا پر. رضایت خالق کو آپ نے ترجیح دی رضایت مخلوق پر. رضائے آسمان کو آپ نے ترجیح دی رضائے زمین پر. عرش تک پہنچنے کے لیے جناب سیدہ نے فرش والوں کی رضا کو دفنا دی. فاطمہ کے لیے زندگی میں معیار، جناب سیدہ کے لیے چاہے رشتہ، چاہے شادی، چاہے تربیت، چاہے خطبہ دینا ہو، چاہے شاپنگ کرنی ہو، چاہے کوئی ڈیمانڈ اپنے ہسبینڈ کے سامنے رکھنی ہو، چاہے کوئی بات اپنے بابا رسول خدا سے شیئر کرنی ہو، چاہے بچیوں کو قرآن پڑھانی ہو، چاہے نماز شب میں دعا کے لیے دست مبارک کو بلند کرنی ہو، معیار رضائے خدا تھی جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے لیے. اور اسی چیز کی وجہ سے آپ کی عظمت خدا نے اس طرح سے بلند فرما دی کہ جب آپ محراب عبادت میں کھڑی ہوتی، نور کی شعاؤں سے شہر مدینہ منور ہوا کرتا تھا. یہ پہلے انتخاب، سب سے پہلی چوائس جو جناب سیدہ سلام اللہ علیہا نے اپنی زندگی میں کی، جس کے بعد 18 سال کے بعد آج تک کتابیں لکھی جا رہی ہیں. دائرۃ المعارف جناب سیدہ کے نام سے بن گیا ہے، مگر فضائل زہرا آج بھی ختم نہیں ہوتی. کسی بھی رائٹر نے، کسی بھی دانشور نے، کسی بھی مجتہد نے اس بات کا اعتراف نہیں کیا کہ ہم نے حق زہرا ادا کی.
حق زہرا ادا کیے۔ آیت اللہ عظمیٰ وحید خراسانی ایوری ایئر، ہر سال قم کے مسجد اعظم میں آنسو بہاتے ہوئے فرماتے ہیں دعا مانگیے، اے شیعیان حیدر کرار دعا مانگیے کہ سیرت سیدہ کو سمجھ کر اس پہ چل کر خون سیدہ کا حق ہم ادا کر سکے۔ کیا ہماری عبادت میں وہ جھلک ہمیں دکھائی دیتی ہے؟ کیا ہمارے صبر میں وہ جھلک ہمیں دکھائی دیتی ہے؟ کیا ہمارے اخلاق میں کہیں پر اخلاق فاطمہ کا کوئی گوشہ، کوئی ایک جھلک ہمیں دکھائی دیتی ہے؟ کیا کردار میں، کیا رفتار میں، کیا تعلیم و تربیت میں، کیا ہمارے نمازوں میں، کیا ہمارے سجدوں میں سجدہ فاطمی کا آثار ہمیں نظر آتا ہے؟ کیا ہمارے جو طرز لباس ہے، ہمارا جو پوشاک ہے، خوراک کے ساتھ ساتھ اس میں پوشاک سیدہ کا آثار ہمیں دکھائی دے رہا ہے؟ جناب سیدہ کے لیے سب سے پہلی چیز پوشاک میں، خوراک میں، نیند میں، مسکرانے میں، رونے میں، بچوں کی تربیت میں، کہیں جانے میں، کسی سے دوستی کرنے میں، کسی کے ہاں جانے میں، کسی کو گھر بلانے میں، ہر چیز میں بی بی کے لیے رضایت خدا محور اور مرکز ہوا کرتی تھی۔ اور آپ ایک جملہ پوچھا کرتی تھی ہمیشہ، ارضی اللہ، کیا خدا مجھ سے راضی ہے؟ یہ معیار تھی جس کی وجہ سے جناب سیدہ کو پروردگار عالم نے وہ مقام، وہ رتبہ اس طریقے سے عطا کیا کہ رسول خدا ختمی مرتبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آپ سے ملنے کے لیے آیا کرتے اور جناب سیدہ کو دونوں ہاتھوں کو آسمان کی طرف بلند کر کے شکر بجا لاتے ہوئے جب رسول خدا دیکھتے تو اپنے بچی کو سینے سے لگا کر، جناب سیدہ کا سر سینے نبوت پر ہوتا تھا اور بابا اپنے باہوں میں اپنے بچی کو لے کر یہ جملہ اکثر کہا کرتے تھے، یا بنتا تعجلی مرارت الدنیا بحلاوت الآخرہ، میری بیٹی دنیا کی تلخیوں کو چکھ لو، دنیا کی تلخیوں کو چکھ لیجئے گا آخرت کے مٹھاس کو حاصل کرنے کے لیے۔ سو ریکویسٹ ہے ایک بوڑھے باپ سے، ریکویسٹ ہے ایک ماں سے جن کی بچیاں شادی ہو کر دوسرے گھروں میں جب چلی جاتی ہے، اگر بچیاں اپنے جوانی میں نادان ہو کر، اگر بچیاں آؤٹ آف کنٹرول ہو کر، اگر بچیاں برداشت نہ کر سکی کوئی بھی بات، آپ کو بزرگ سمجھتے ہوئے یا ناظرین میں مجھے دوست سمجھتے ہوئے، آپ کو کچھ جان کر، آپ کو کچھ سمجھ کر اگر آپ سے شیئر کرتے ہیں، یہ فاطمی نعرہ انہیں ہمیشہ سکھائیے گا، انہیں تلقین دے دیجئے گا، کیونکہ ہمارے معاشرے میں ہمیں اس چیز کا بالکل برعکس ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ اگر تمہیں ایک بات کرتے ہیں تو تم آگے سے 100 سناؤ، انہیں اگر پتھر مارنا آتا ہے تو تم پتھر کا جواب اینٹ سے دے دو۔ آج کے معاشرے میں یہی چل رہا ہے، اور کچھ تو ایسے علاقے ہیں، کچھ ایسے لوگ ہیں جہاں فوراً آپ کو کوئی غلط ایڈریس دے دیتے ہیں کہ آ جاؤ تم میرے ساتھ آ جاؤ، میں تمہیں فلاں پیر کے پاس لے چلتی ہوں، میں تمہیں فلاں فقیر کے پاس لے چلتا ہوں، میں تمہیں فلاں کا راستہ دکھا دیتا ہوں۔ وہ منٹوں میں جو ہے مقدر بدل دیتا ہے۔ جس کے پاس در سیدہ کا وسیلہ ہو، جس کے پاس جوانی جناب سیدہ کا وسیلہ ہو، جس کے پاس نام بابرکت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا ہو، انہیں ایسے دروازوں پہ جانے کی نوبت کیوں آتی ہے ان کی لائف میں؟ میری مائیں بہنیں، میرے بھائی، عزیزان من، بیکاز ہم بہت زیادہ دور ہو چکے ہیں، ڈسٹنس بہت زیادہ ہو چکے ہیں ہماری اور جناب سیدہ کے درمیان۔ میں نہیں کہوں گی کہ ہم بھی آئیں اور جناب سیدہ کی طرح سادگی کو، جناب سیدہ کی طرح اس عبادت کو، جناب سیدہ کی طرح دنیا کو چھوڑ دے، جناب سیدہ کی طرح میرا آپ کا اس مرتبے تک پہنچنا نہ ہمارے جسم میں، نہ ہمارے ایمان میں، نہ ہماری روح میں وہ ظرفیت نہیں ہے کہ ہم اس مقام تک پہنچنے کا سوچ بھی سکے، بٹ ایز اے آئیڈیل ان کی سیرت کو سمجھتے ہوئے اس پر چلنے کی تو کم از کم کوشش کر لینی چاہیے، کیونکہ دیکھیے نا، ایک باپ ماں کے بعد بیٹی کے پاس آ کر بیٹی کو ایک چھوٹے سے گھر میں
تنگی میں دیکھ کر یہ نہیں کہتے ہیں کہ کچھ ڈیمانڈ ہو تو باپ کو بتاؤ، باپ اسے پوری کر لے گا، بلکہ فرماتے ہیں یا بنتا تعجلی مرارت الدنیا بحلاوت الآخرہ۔ خدایا کتنی پیاری بات ہے۔ اگر میری ماں مجھے یہ سکھا دے، اگر میں اپنے بچوں کو آگے یہ تعلیم دے دوں کہ بیٹا ایجوکیشن لائف میں شادی کے بعد اس گھر میں کچھ پرابلمز ہو، کہیں پر بھی کچھ پرابلمز ہو، تم فوراً اپنے آپ کو تلقین کراؤ، یہ تو دنیا ہے، یہ تو گزر جائے گا، اور مجھے جانا ہے آخرت میں، مجھے وہاں جہاں دائمی زندگی ہے وہاں مجھے سرخرو رہنا ہے، وہاں مجھے ریلیکس رہنا ہے، وہاں مجھے کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے، اور وہاں تک پہنچنے کے لیے، اس مقام کو حاصل کرنے کے لیے مجھے یہاں بہت کچھ ابھی چکنا ہے۔ رسول نے جس بی بی کے لیے دنیا بنی، اس بی بی سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ دنیا کی مشکلات کو، دنیا کی پریشانیوں کو جھیل لو میری بیٹی، دنیا کی پریشانیوں کو چکھ لو، اس لیے کہ آخرت کے مٹھاس کو چکھنے کے لیے سمجھو یہ پل ہے، یہ راستہ ہے، یہ وسیلہ ہے، ورنہ تمہارا وہاں تک پہنچنا ممکن نہیں ہے۔ یہ وہی بات ہے جس کی وجہ سے جناب زینب سلام اللہ علیہا نے 172 سٹیز میں خدایا 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 ایک نعرہ لگا رہی ہے، شام غریبہ میں، صبح عاشور، شب عاشور، پس گردن یوں ہاتھ باندھ کر بے کجاوا اونٹوں پہ بیٹھی ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ان کے سامنے اونٹوں سے زمین پر گر رہے ہیں، چہروں کو جھلسا دینے والے، امام زمانہ زیارت ناہیہ میں فرماتے ہیں چہروں کو جھلسا دینے والے دھوپ میں گھنٹوں اس بی بی کو کھڑی رکھ دیتے ہیں، اور مولا سید سجاد اگر خیموں کے سائے میں بھی نماز پڑھتے تو انہیں ٹھوکر مار کر زمین پر گرا دیتے، مگر علی کی شیر دل بیٹی زینب کبریٰ ایک نعرہ لگاتی تھی، ما رأیت الا جمیلا، میں نے خدا کو جمیل پایا، میں نے شب عاشور میں، میں نے صبح عاشور میں، میں نے عصر عاشور میں، میں نے شام غریبہ میں، میں نے اسیری میں، میں نے بچوں کو گرتے ہوئے، میں نے پس گردن ہاتھوں کو جب باندھ کر مجھے شہر شہر گلی گلی گھمایا، درباروں میں، میں نے ہر پل ہر آن ہر جگہ خدا کو جمیل پایا۔ تھوڑی دیر کے لیے انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کر لیجئے گا کہ اس مقام تک پہنچنا کیوں، کیسے پہنچ سکتی ہے کہ آپ گرنے کے بجائے، ویک پڑنے کے بجائے، گڑ گڑا کر چیخنے کے بجائے، مایوس ہو کر اپنے بالوں کو نوچنے کے بجائے، یا زمین کی سے مٹی اٹھا کر اپنے سر پر ڈالنے کے بجائے وہ ریلیکس ہو کر دنیا کو پاورفل ہو کر یہ بتاتی ہے ما رأیت الا جمیلا، میں نے خدا کو جمیل پایا۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ اب میں خدا سے دور ہو جاؤں گی؟ تم کیا سمجھتے ہو کہ اب میں کمزور پڑ گئی؟ میں علی کی شیر دل بیٹی ہوں، میری تربیت فاطمۃ الزہرا نے کی ہے، اور میری تربیت میں پہلی چیز، پہلا گام، پہلا قدم مجھے زینب بنانے کے لیے، توجہ سے سن لیجئے گا، مجھے میرے باپ کے لیے زیور بنانے کے لیے، مجھے محافظ امامت بنانے کے لیے، مجھے ضامن کعبہ بنانے کے لیے، مجھے مفسر قرآن بنانے کے لیے، مجھے عالمہ غیر معلمہ بنانے کے لیے میری ماں نے مجھے کوئی راستہ دکھا دیا ہے، مجھے اگر کچھ سکھایا ہے تو وہ پہلی چیز کیا ہے؟ خدا کی رضایت کو اپنے زندگی میں پہلے انتخاب بنا دیجئے گا، چاہے میدان جنگ ہو، چاہے شام غریبہ ہو، چاہے شادی کی رات ہو، چاہے بچوں کی کامیابی کے دن ہو، چاہے جاب کے پہلے دن ہو، چاہے بزنس میں لاکھ پروفٹ آ جائے، چاہے لاس ہو جائے، خدا کی رضایت کو اگر مد نظر رکھو گے، شیطان تو دور ہی دور ہوگا، گناہوں سے بھی دور، شیطنت سے بھی دور، شرارت سے بھی دور، آفات سے بھی دور، اور وہ موقع ہے جہاں پروردگار عالم آپ کی شان میں نعرہ لگاتے ہوئے اعلان فرماتا ہے اب تم مرو گے تو ہمیشہ کے لیے تجھے زندہ رکھنے کا وعدہ تیرا خدا کر دیتا ہے۔ آپ شہید سلیمانی کو دیکھ لیجئے گا، آپ امام خمینی کو دیکھ لیجئے گا، عالمی ریکارڈ ہے کہ اونلی ایک سٹی کے اندر 7 ملینز لوگ، جس میں بچے ہیں، جس میں بوڑھے ہیں، جس میں امیر ہے، جس میں غریب ہے، ایون جس میں مسلم ہے، جس میں نان مسلم سے، صرف دور سے میلوں کے فاصلے سے اس کے جنازے کی زیارت کے لیے آ رہے۔ بھائی تم کیوں چل کر آ رہے ہو؟ I don't know, we don't know، ہمیں نہیں پتا،
بس یہ ہے کہ ہمیں سکون نہیں آتا اگر ہم اس شہید کے جنازے پر نہ آئیں، اس لیے کہ بیکاز ان کے لائف میں معیار اخلاص تھا۔ میں ہاتھ جوڑ کر کہنا چاہوں گی، نماز بھی پڑھتے ہیں نا آپ، دعا کیجیے گا اخلاص ہو، خلوص نیت ہو۔ ایوری ایئر کربلا اگر ہم جاتے ہیں، چہلم پہ واک کے لیے ہم جاتے ہیں، دعا یہ نہ کیجیے کہ میں ہر سال جاؤں اور ہر سال میں واک کروں، دعا یہ کیجیے گا 100 قدم میں اگر اٹھاتا ہوں، 100 قدم میں اگر اٹھاتی ہوں تو میرے ہر قدم میں سے کم از کم 10 میں سے 1 قدم میں خدایا وہ خلوص فاطمی آ جائے، وہ خلوص فاطمی آ جائے، تو پھر وہی چیز آپ کے لیے تعویذ، وہی خلوص آپ کے لیے برکت، وہی خلوص آپ کے لیے شفا، وہی خلوص آپ کے لیے عزت، وہی خلوص آپ کو مرنے کے بعد ہمیشہ کے لیے زندہ، اور وہی خلوص آپ کو فاطمی، اور وہی خلوص آپ کو آخرت میں جوار جناب سیدہ میں جگہ عنایت فرما دے گا۔ کیونکہ یہ جناب سیدہ کے لائف کو مشعل راہ قرار دیتے ہوئے چلنے کے لیے فرسٹ آف آل پہلی شرط یہی ہے کہ آپ نیت میں خلوص پیدا کریں، کوالٹی اس کی اچھی ہونی چاہیے، چاہے عبادت ہو چاہے خیرات ہو، اور کوالٹی اچھی اور پرفیکٹ اور بہترین کوالٹی کب ہوگی عبادت کی، خیرات کی، ثواب کے حوالے سے، جب جتنے زیادہ نیت میں خلوص ہو اتنے ہی زیادہ پروردگار عالم کریڈٹ میں، ثواب میں اضافہ فرما دیتا ہے۔ اور جناب سیدہ اسی چیز کو انتخاب بی بی نے اپنے لائف میں کی تھی، خلوص نیت، رضایت پروردگار عالم کو آپ نے مد نظر رکھا کہ کس طرح کی خاتون تھی، زوجہ تھی، شادی کے نیکسٹ ڈے، بلکہ شادی کے رات سے میں شروع کروں، کیونکہ شادی سے پہلے کا تو کل میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ رشتہ آیا، عبداللہ بن اوف نے کہا کہ میں 10,000، بیکاز آج کے حساب سے اگر آپ اس کو کمپیئر کر لو تو اس کمپیریزن کے تحت ہم بتا سکتے ہیں کہ عبداللہ بن اوف نے یہ کہا، عبد الرحمن بن اوف نے یہ کہا کہ میں نے 1 کروڑ لاکھوں ڈالرز کے حساب سے میں بی بی کے نام پہ دولت یا مطلب سکے دینے کو تیار ہوں، بس رسول خدا نے اس ریت کو اٹھا کر زمین پہ پھینکتے ہوئے آپ نے فرمایا ارادہ فاطمہ کرے گی تو یہ ریت کا ذرہ ذرہ سونے میں بدل جائے گا۔ تم نے کیا سمجھا ہوا ہے؟ تم کیا سمجھو فاطمہ کیا ہے؟ مگر وہ بی بی آتی ہے، ایک بات پوچھتی ہے، علی کا رشتہ جب آیا، رضی اللہ، کیا میرا رب راضی ہے؟ خلوص نیت، اور شادی کی شب جو لباس عروسی کو اتار کر خدا کے راہ میں آپ صدقہ دیتی ہے، کیوں؟ فاطمہ کے لیے رضایت خدا دار و مدار ہے۔ اور جیسے ہی یہ دلہن اپنے گھر پہنچتی ہے، آپ آج کل کے سٹینڈرڈ کو بھی امیجن کر لیجئے گا کہ کس طریقے سے دنیا دیکھ رہی ہوتی ہے کہ آج کیسے سجایا جائے گا بیڈ روم کو، آج اس گھر کو کس طریقے سے چراغاں کر دی جائے گی، ساری دنیا کو پتہ چلے کہ بھئی ہاں آج یہاں شادی ہو رہی، اور اس رکھ رکھاؤ میں، اس دیکھا دیکھی میں، نہ جانے لوگ ایون گھر کی لائٹنگ کے لیے بھی قرضہ لینے پر آج کل کے دور میں مجبور ہو جاتے ہیں۔ یہ وہ گھر ہے جہاں ایمان سے، جہاں خلوص نیت سے پورے گھر کو نورانی کر کے دنیا کو یہ بی بی شادی کی شب دکھاتی ہے۔ اور علی نے دیکھا دلہن جب گھر پہ تشریف لاتی ہے تو زار و قطار روتی ہے۔ علی گھبرا گئے، علی قریب آئے، میرے مولا نے بی بی سے ایک سوال کیا، یا زہرا، یا بنت رسول اللہ، کیا میں ایک سوال پوچھ سکتا ہوں آپ سے؟ اس طرح بلند آواز میں گریہ کرنے کی وجہ؟ اے خدا، اے بی بی سیدہ، ہم بہت شرمندہ ہیں، ہم اعتراف کرتے ہیں ہماری شادیوں میں، ہمارے نکاحوں میں، ہمارے رسموں میں، ہمارے عید ملن پارٹیز میں، منگنی میں، امام ضامن کے نام لے کر، امام ضامن کا نام لے کر جو رسم ہم مناتے ہیں، شاید کہیں پر بھی ہم اس طریقے سے آپ کو، آپ کی اولاد کو اور خدا کی رضا کو شاید ہم اس طریقے سے مد نظر نہیں رکھتے، ہم آپ کا حق ادا نہیں کر پاتے۔ علی سوال فرما رہے ہیں کہ بی بی میں وجہ پوچھ سکتا ہوں؟
کہ آپ اس طریقے سے زار و قطار گریہ فرما رہی ہے؟ جواب سن لیجئے گا عزیزان گرامی، یہ نہیں کہا علی آپ کا گھر بہت چھوٹا ہے، میری بیوی نے بخدا یہ نہیں فرمایا کہ آج مجھے بابا کا گھر یاد آ رہا ہے، میں میرے بابا کی فراق اور فرقت اور جدائی میں رو رہی ہوں. نہیں، بیوی نے فرمایا یا علی، آج خانہ نبوت کو ترک کر کے، نبوت کے گھر کو چھوڑ کر امامت کے گھر میں پہلی رات ہے اور باپ کے گھر کو چھوڑ کر آج شوہر کے گھر آئی ہوں، تو مجھے اس دنیا کو چھوڑ کر آخرت کی طرف جانے کا وہ وقت یاد آ رہا ہے. قبر کی تاریکی، موت کو یاد کر کے میں رو رہی ہوں کہ آج تو میں جناب سیدہ فل تیاری کر کے آئی ہوں، آج میں دلہن بن کے آئی ہوں، میں آج اس گھر میں جس طریقے سے مجھے آنا چاہیے تھا، اور اس گھر کی برکت کے لیے میں نے بیچ راستے میں لباس عروسی بھی فقیر کے نام کر دیا، لیکن کیا اس دن کے لیے میں تیار ہوں؟ اللہ اکبر، سبحان اللہ، سلام اللہ علیکی یا بنت رسول اللہ. جو شادی کی رات بھی موت کی یاد میں روتی ہے. ہماری تو نماز قضا ہوتی ہے بھائی، ہمیں تو ان محفلوں میں جس طریقے سے خدا کو ساتھ رکھنا چاہیے، خدا کو یاد کر لینے چاہیے، کیونکہ اگر اسٹوڈنٹ نہیں پڑھتا ہے، یاد رکھیے گا، ایک اسٹوڈنٹ نہیں پڑھتا ہے اور وہ ایون پراؤڈلی یہ کہتا ہے کہ میں پیپر نہیں دوں گا، میری مرضی میری خوشی، میں پیپر بھی نہیں دے دوں گا، اسے ٹیچر کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. ٹیچر کو افسوس ضرور ہوگا اپنے سٹوڈنٹس پہ کہ میں نے ٹائم دے دی، میں نے محنت سے ان کو پڑھایا، لیکن یہ بچہ پڑھا نہیں، اس نے ایگزامس نہیں دیے. بٹ اس ٹیچر کے لیے کوئی نقصان نہیں ہے، نقصان ہے تو بچے کا ہے. 1 سال اس نے اپنا ضائع کر دیا. بالکل اسی طرح ہمیں اپنے لائف میں دیکھنا ہے. جناب سیدہ سے میں دور ہو رہی ہوں، ان کی سیرت سے میں دور ہو رہی ہوں، میرے اخلاق سے، میرے رفتار سے، میرے کردار سے، میرے ایثار سے، میرے ایثار سے، میرے جھکاؤ سے، میرے غرور سے. کیا میں ایک رول ماڈل بن کر دنیا کے لیے عملی میدان میں علمبردار ہوں جناب سیدہ کو انٹروڈیوس کرنے کے لیے؟ میرے لائف میں کس چیز میں جناب سیدہ کی جھلک دکھائی دے رہی ہے کہ جب تک میں منہ سے نہ بولوں، جب تک میں کالے لباس نہ پہنوں، جب تک میں ماتم نہ کروں، دنیا کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ میں وی آر شیعہ، وی آر مسلم، وی آر فاطمی. اور یہ سوچنے کی بات ہے، یہ لمحہ فکریہ ہے. امام زمانہ کیوں ظہور نہیں فرما رہے؟ اس لیے کہ میرے مولا دیکھ رہے اب تک جس طرح مجھے چاہیے کوئی ماں، کوئی بیٹی، کوئی بہو، کوئی باپ، کوئی بھائی، کوئی بچہ تیار نہیں ہوا ہے. میں کہاں جاؤں؟ تو یہ بات ہمیں یاد رکھنی ہے عزیزان من. سب سے پہلے اس چیز کو یاد رکھنے، اور یہ پہلا انتخاب ہے جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کا، کہ آپ ایون شادی کی رات، شادی سے پہلے رشتہ جب آیا، بچپن میں، لڑکپن میں، اور شادی کے بعد بچوں کی تربیت میں، آپ نے ہمیشہ لائف ٹائم آپ نے رضایت پروردگار عالم کو ترجیح دی خلق خدا کی رضایت پر. یہ جو ہر کنٹریز میں ڈیورس کی تعداد دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، یہ جو طلاق کا خوف لڑکیوں کے دلوں سے، طلاق دیتے ہوئے لڑکوں کے دلوں میں کوئی خوف نہیں آتا، یہ جو بیٹھے بیٹھے گھروں کا شیرازہ یوں بکھیر رہا ہے اور کسی کو افسوس تک نہیں ہوتا، کوئی اپنی ملامت بھی نہیں کرتا. یہ وجہ کیا ہے؟ ہم رضایت خدا کو اپنے لائف میں معیار انتخاب کے لیے قرار نہیں دیتے ہیں. اگر ہم زندگی میں اطمینان، زندگی میں ایک خاص خوبصورتی، ایک خاص پیس کے نعمت سے اگر اپنے لائف کو ایک خوبصورت فاطمی حیدری لائف میں بدلنا چاہیں گی، پہلی شرط یہ ہے کہ آپ جو ہے رضایت خدا کو اپنے
زندگی کے ہر پل میں جو ہے معیار بنا دیجیے گا، کیونکہ جناب سیدہ فرماتی ہے میں نے شادی کی رات حرف اول کو آخری دن کے بعد بھی میں نے اسی رات ہی کر دی کہ مجھے اسی گھر سے عزت کے ساتھ حفظ ایمان کے ساتھ مجھے جانا ہے۔ پہلی رات آخری رات کی بات بی بی نے کر لی تھی کہ یا علی باپ کے گھر سے آپ کے ہاں آ کر مجھے وہ وقت یاد آ رہا ہے۔ سو اسی معیار کو آج بی بی کے دامن کو تھام کر مانگیے گا۔ جو جوان بچیاں یہ پروگرام دیکھ رہی ہے، جو جوان بچے یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں، جو مائیں یہ پروگرام دیکھ رہی ہیں، جو میرے عزیز بھائی یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں، سب کے لیے پہلی دعا یہ ہوگی کہ بی بی ہمیں شفا سے پہلے، ہمیں اولاد سے پہلے، ہمیں زیارت سے پہلے ہماری دعا یہ ہے پروردگارہ ہمیں معرفت جناب سیدہ عطا فرما دے یا اللہ۔ ہمیں زندگی کے ہر موڑ پر خلق خدا کی رضا پر یا اللہ تیری رضا کو ترجیح دینے کی توفیق عنایت فرما دے یا اللہ۔ ہمیں دنیا میں اہل بیت کی زیارت اور آخرت میں اہل بیت کی شفاعت نصیب فرما دے۔ یوسف زہرا امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی ان راتوں میں جو دعاؤں کے لیے آپ ہاتھ اٹھاتے ہیں، ان کے دعاؤں میں ہمارے مرحومین کو، اس کے بعد ہمارے بچوں کو، اس کے بعد ہم سب کو شامل فرما دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔